بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ مرزا ادیب کے ایک سبق کے بارے میں بات کروں گی، پھر ان سے ریلیٹڈ کچھ MCQs بھی آپ کو سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ یہ مرزا ادیب کا ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کے مرکزی کردار میں ایک سرمایہ دار تجمل حسین اور ایک مصور اختر ہے، ٹھیک ہے۔ اختر ایک مفلس اور کلاش مصور تھا جو ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ حال اور بدنما مکان میں رہا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تصویروں کی ایک نمائش میں اس کی ملاقات ایک سرمایہ دار تجمل حسین سے ہو گئی، جسے اس کی تصویریں پسند آ گئیں۔ وہ اختر کو اس کے غریب خانے سے اپنی کوٹھی پر لے آیا۔ اس نے اپنی کوٹھی کا ایک وسیع اور شاندار اور مصوری کے ضروری سامان سے سجا ہوا کمرہ اس کے لیے مخصوص کر دیا۔ اختر کی شاہکار تصویریں تجمل اپنے معزز دوستوں کو دیتا اور انہیں اپنے ڈرائنگ روموں میں سجاتے تھے۔ وہ لوگ ایک دفعہ اختر کی ایک تصویر کو ججوں نے پہلے انعام کا مستحق قرار دیا۔ تجمل اس سے بڑا خوش ہوا۔ اس نے دوستوں کو دعوت دی اور اختر کو مبارکباد دی۔ جب تجمل نے اختر کو یہ خوشخبری سنائی تو اس کی یہ خوشخبری سن کر اس کو کوئی بڑی خوشی نہ ہوئی۔ اختر نے تجمل کو کوٹھی سے چلے جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ تجمل نے کہا، میں نے تمہاری مصوری کا پرسکون ماحول مہیا کیا ہے، تمہیں ہر قسم کی سہولت فراہم کی ہے، تم کیا تھے اور تمہیں کہاں پہنچا دیا، اور تمہارا دماغ اب خراب ہو چکا ہے، میں تمہارا کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتا ہوں۔ اختر نے کہا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنی مرضی سے یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ تجمل نے صاف کہہ دیا، میں بے وجہ معلوم کیے بغیر آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تو اختر نے کہا کہ آپ تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ رہے ہیں، اس تصویر کا دوسرا رخ بہت خوفناک اور بھیانک ہے۔ آپ نے جب تصویر کا یہ رخ دیکھا تو آپ کی سوچوں کا شیش محل زمین میں بوس ہو جائے گا۔ یہ ان کا ایک ڈرامہ ہے جو کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے میں لکھا ہے۔ گزشتہ 1.5 سال سے جتنی شاہکار تصویریں میرے نام کے ساتھ اس شاندار محل سے باہر گئی ہیں، ان میں سے ایک بھی میری نہیں تھی۔ 2 سال پہلے جب تم مجھے ایک تنگ اور تاریک گلی سے یہاں لے آئے تھے تو بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے۔ میں نے بے شمار تصویریں بنائیں اور مجھے اپنے پاس لے آئے۔ میں اب آپ کو تلخ حقیقتیں اور کڑوے سچ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی حقیقت اور سچ یہ ہے کہ میں جس طرح آپ کو سمجھتا تھا آپ ویسے نہیں ہیں۔ آپ ایک خاص مقصد کی خاطر مجھے نوازتے رہے، کیونکہ آپ معاشرے کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں کتنا بڑا انسان ہوں۔ ایک غریب مفلس اور کلاش مصور کو کہاں سے کہاں لے گیا اور اسے کیا کیا سہولتیں فراہم کیں۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی مجسموں کو خوبصورت اور صاف ستھرے لباس پہنا کر دکھاوے کے لیے الماریوں میں سجایا جاتا ہے، اس طرح آپ نے بھی اپنی دولت اور شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے میرے فن کو استعمال کیا ہے۔ اسی طرح مرزا ادیب کی یہ چند MCQs ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ تو مرزا ادیب کی یہ پیدائش کا سال کون سا ہے؟ 1911، 1912، 1914 یا 1913؟ تو بچوں یہ ہے 1914، ٹھیک ہے، 1914۔ مرزا ادیب کی وفات کا سال کون سا ہے؟ 1998، 1999، 1997 یا 2000؟ یہ ہے جی 1999، ٹھیک ہے۔ مرزا ادیب نے کب میٹرک کا امتحان پاس کیا؟ 1931 میں، 32، 33 یا 34؟ 1931 میں۔ کب پاس کیا انہوں نے؟ 1931 میں۔ مرزا ادیب کی شہرت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو صاف ہے، شعر و شاعری کرتے تھے، وہ ناول نگار تھے یا افسانہ نگار تھے؟ افسانہ اور ڈرامہ نگار، ٹھیک ہے۔ مرزا ادیب کی ادبی زندگی کا آغاز کب ہوا؟ 1935، 36، 37 یا 1938؟ تو یہ ہوا 1938 میں، ٹھیک ہے۔ کون لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں؟ مرزا ادیب کی نظر میں کون لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ فنکار لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
مرزا غالب معاشرے کے ڈیش شناس تھے، مردم، قدر، نبض یا مرض، تو وہ تھے نبض شناس، ٹھیک ہے۔ سنا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی ڈیش پڑتے ہیں، کیا پڑتے ہیں؟ دورے، اولے، پتھر یا ڈنڈے، تو یہاں آئے گا دورے، کیا آئے گا؟ دورے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سبق لہو اور قلین کا مصنف کون ہے؟ تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مرزا ادیب ہی ہیں، تو یہ یہاں پہ ہم ٹک لگا دیں گے۔ سبق لہو اور قلین میں بابا کون تھا؟ ایک نوکر، ایک مالی، ایک خانسامہ یا ایک دفتری؟ تو کون تھا؟ ایک نوکر۔ تو اس سبق سے ہمیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس سبق کا نتیجہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، لوگ بازار جیسا دکھائی دیتے ہیں ویسے نہیں ہوتے، ضروری نہیں کہ اندر سے بھی ویسے ہوں جیسے باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔